چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 9. پہلا تواریخ چوتھے باب کو نکالیے، اس کی 9 آیت سے ہم تلاوت کریں گے. خداوند آپ سے بات کرنے کو ہے. پاک کلام میں یورکوم ہے اور یابیز اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے اور ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ بنے. اور جو اس نے مانگا خدا نے اسے بخشا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. بیٹھ جائیے. شہادت کے طور پر 34ویں باب کو بھی پڑھنا چاہوں گا. یہاں پر بھی اسی نوجوان کے بارے میں لکھا ہے. پیدائش 34ویں باب کی 19ویں آیت میں پڑھ لیجئے. اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا. ہاللیلویا. پوائنٹ ہے آج ہمارا معزز. پاک کلام میں ہدایت دی گئی ہے. 4 نسخے ہیں، ان پر ہم بات چیت کریں گے کہ ہماری حدودیں کیسے بڑھ سکتی ہیں. اسی 3 مرلے تو 5 مرلے تے کیویں جاواਂਗੇ تے 8 مرلے تے کیویں جاواਂਗੇ تے 10 مرلے تے کیویں جاواਂਗੇ تے کنالاں چ کیویں جاواਂਗੇ. ہاللیلویا. اس کے لیے پاک کلام میں بہت خوبصورت بات یابیز کی زندگی اور کردار کی گواہی ہمارے سامنے رکھی ہے. ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی خاص برکت اور اس کا تحفظ خود بخود نہیں ملتا. کیا ہوتا ہے؟ خاص برکت اور اس کا تحفظ خود بخود نہیں ملتا. حالانکہ پاک کلام میں یہ بات لکھی ہے، وہ اپنا سورج نیک و بد پر دونوں پر چمکاتا ہے. لیکن یہاں پر بات ہے خاص برکت کی اور خاص تحفظ خود بخود نہیں ملتا، وہ مانگنا پڑتا ہے. برکات خدا اور اس کے مقاصد کے ساتھ ہماری وفاداری کا نتیجہ ہے. ہماری وفاداری کا نتیجہ برکات ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. نہ خاص تحفظ ملتا ہے اور نہ خاص برکات ملتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. وفاداری بہت ہی ضروری ہے. دلیری کے ساتھ دعا کریں اور مخلصانہ طور پر نیک نیتی سے دعا کے وسیلہ سے آپ معزز ٹھہر سکتے ہیں. یابیز کی طرح خدا آپ کی حدودوں کو بڑھا دے گا. آمین. اور آپ معزز ٹھہریں گے. خدا کا پاک کلام کہتا ہے وہ اپنے سارے خاندان میں معزز تھا. یابیز یہ کس کے خاندان سے تھا؟ داؤد کے خاندان سے. ہاللیلویا. متی 6 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح کی دعائے ربانی، ہمیں آزمائش میں نہ لا. جو ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھائی، وہ ہمیں پھر یاد دلوا رہا ہے کہ آپ اس بات کو یاد رکھیے. یابیز بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بدی سے بچا تاکہ ایسا نہ ہو میرے لیے غم پیدا ہو جائے، میرے لیے پریشانی پیدا ہو جائے کہ میں مشکلات میں پہ جاؤں. لکھا ہے
जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। पाक कलाम में लिखा है नए अहदनामे में, मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। ना मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग दुआ नहीं करते, खास बरकत नहीं मांगते, खास तहफ्फुज नहीं मांगते, कह देते हैं उसने पैदा किया दे देगा फिर। हाँ, वो कीड़ों मकोड़ों को भी खाने पीने के लिए दे देता है, लेकिन खास बरकत, खास तहफ्फुज वो सिर्फ जो उसकी पहचान रखते हैं कि वो ही देने वाला है, वो उन्हीं को देता है, दूसरों को नहीं देता। मांगना पड़ता है। दुआ को हाइड, जॉन हाइड भी इसी तरह दुआ करता था। उसका कुलिया था कि जब तक दुआ के वसीला से तुम्हें मिलना चाहे उस उन्वान वास्ते, उस गल वास्ते दुआ नहीं छड़नी। और बहुत सारे खुदा के खादिम इसी बात पर तवक्कुल रखते हैं, यही बात उनकी बुनियाद है। दुआ 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 नेक निश्चित से मुखलसाना तौर पर और पाकीज़गी के साथ वो दुआ करते हैं। आज भी जो लोग करते हैं दुआ, उनको खुदा की खास बरकत और खास तहफ्फुज, हिफाजत, शेल्टर, सिक्योरिटी मिल जाती है। और जब खास बरकत मिलती है तो वो लोग मोअज़्ज़िज़ ठहरते हैं, इज्जतदार ठहरते हैं। लिखा है याबीस ने इस्राएल के खुदा से दुआ की। इस्राएल के खुदा के सामने आपने दुआ करनी है। यहोवा एलोहीम, यहोवा यरी, यहोवा निसी, यहोवा शनु, यहोवा यहूसफ्त, यहू यकीन। हालेलुया। वो आपको मुहैया करेगा। बरकत और तहफ्फुज मांगना पड़ेगा, फिर ही आप दुनिया में मौजूद ठहरेंगे, वरना नहीं ठहरेंगे। धक्के ना मौजूद बनने की बड़ी कोशिश करते हैं लोग। आए हम बात करें पाक कलाम की। याबीस, उसने अपनी तकलीफ दे जिंदगी, उसका जो माजी था, गुजरा हुआ वक्त, उसको आगे नहीं रखा, बल्कि उसने अपने मुस्तकबिल को, फ्यूचर को, आने वाले वक्त को आगे रखा कि खुदावंद पिछे ते जो कुछ मेरे नाल हो गया, परेशानियां आ गई ने, पर हुण तेरियां खास बरकत, तेरा खास तहफ्फुज मैनूं चाहिए। वो इस्राएल के खुदा के सामने झुक रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं तेरे कामों में असर और रसूख पाऊं। जो काम तेरे पाक कलाम के मुताबिक ठीक है, मुस्बत है, तेरी खिदमत के लिए है, तेरे नाम को जलाल देने के लिए है, उसमें मैं असर और रसूख पाऊं। सबसे पहले वो खुदा के कामों को ही आगे रखता है कि मैं उसमें असर और रसूख पाऊं। क्या आज आप ऐसा सोचते हैं कि खुदा के कामों में मैं असर और रसूख पाऊं? कोई है वे तो मैंने दस दो, खुदा को तो पता ही है। इसका तर्जुमा है, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, मैं तेरे आगे झुकता हूं, मैं तुझ में असर और रसूख पाऊं। हकीकी पहचान उसे पता था, यही मुझे देगा, और कोई दुनिया में खुदा ऐसा नहीं जो मुझे असर और रसूख दे, इज्जत दे। हालेलुया। हमारे पास एक और नमूना है पाक कलाम में से दूसरा तवारीख 20वें बाब की 20वीं आयत में यहूसफ्त का लिखा है, और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए, और उनके चलते वक्त यहूसफ्त ने खड़े होकर कहा, ए यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे, यानी कि खड़े कर दिए जाओगे, सर बुलंद कर दिए जाओगे, रेज्ड कर दिए जाओगे। हालेलुया। यहाँ पर उसने तरीका बताया है आगे, वो कहता है उसके नबियों का यकीन करो, यीशु मसीह जो आपका नबी है उसका यकीन कीजिए।
کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ نہیں. پاک کلام میں لکھا ہے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں. گیت گان بجانے لاوی لیوائٹ ہم تو ستائش کرنے والے میوزک بجانے والے گانے والے سر اور لے میں انہوں نے نہیں چنیا جڑے بے لے سن. لے تو باہر نکل جانا یعنی پٹری تو لت جانا. بے سریاں نو مقرر کیا گیا جو اس کام کے لیے پرفیکٹ تھے. باقی لوگوں کو اس نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ سارے ہر کام کے لیے مناسب نہیں ہوتے. حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں. کس کی؟ یہوہ الوہیم کی جس کے آگے یبیز جھکا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے نہ ختم ہونے والی ایٹرنل. ہاللیلویا. اس لیے تو ہم گاتے ہیں تیری رحمت ابدی ہے تیرا پیار نرالا ہے. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نرالا پیار دکھاتا ہے. خاص برکات اور خاص تحفظ دیتا ہے سیکیورٹی دیتا ہے محفوظ کر لیتا ہے. ہاللیلویا. اب اس خاص لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ ان خاص لوگوں کو یبیس کی طرح جھکنا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے and was Jabez more honorable than his brothers کہ وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا. سارے بھرا کیوں نہیں سکتے؟ سارے معزز نہیں ہوتے. چاندے کی ہوندے نے تے چاندے کی کام کرنے والے نے کوئی کسے کام نہیں پرفیکٹ ہوندا کوئی کسے کام نہیں پرفیکٹ ہوندا. جیڑا تبلا بجا رہے ہیں وہ گایا نہیں جاتا تو گانے والے جلدی جگہ تے نہیں کھلوئے گا. جتھے گانے والے نہیں کھلونا اتنے گانے والے نہیں کھلونے. یہاں پر کباد عبرانی لفظ ہے. اسٹرانگ ورڈ 3513 ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی یاد کروایا کیونکہ میں اسٹرانگ ورڈ کیوں آپ کو یاد کرواتا ہوں کیونکہ ایک اسٹرانگ ورڈ آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے 666 ایک سارے یاد ہے اور اسٹرانگ ورڈ کسی نے میں کہ یاد نہیں کر. ہاں دو اور بھی نے میرے یاد آ گیا. وہ عام طور پہ دنیا داری سے بولے جاتے ہیں اے فلانا بندہ 1 نمبر یا 2 نمبر ہے نا. اس لیے میں اسٹرانگ ورڈ یاد کرواتا ہوں. پاک کلام کی بنیاد اسی پر ہے. معزز لفظ عبرانی لفظ کباد یا کبد اس کا ترجمہ ہے ممتاز ہونا بھاری ہونا بڑا ہونا سربلند ہونا وزنی ہونا ہیوی اینڈ ویٹی ہونا بہت زیادہ ہونا شاندار ہونا عزت میں رکھا ہوا ہونا جو خدا کی طرف سے ہے جلالی بنایا ہوا ہونا رئیس ہونا. ہاللیلویا. کہ تسی رئیس نہیں ہونا چاہتے سارے چاہتے پیسے وادو ہے نا. اسی طرح ہے نا بہت اسی اس پاسے رئیس ہونا چاہتے ہیں گھر بھی شاندار ہو. جب میں بھی پہچان گیا کہ یہوہ الوہیم ہی بہتر تحفظ دے گا اور برکات دے گا میں بھی اس کے سامنے ہی دعا کرتا رہا. اور میں یہ مکاشفہ جان گیا کہ جب تک مل نہ جائے تب تک میں نے دعا نہیں چھوڑنی. ہاللیلویا. اور میں نے ایسا ہی کیا خدا نے مجھے ہمیشہ دیا. یبیس کو دیا ابراہم کو دیا. ابراہم پیدائش 13 باب کی 2 آیت میں کیونکہ وہ بھی خدا سے ہی مانگتا تھا اس کی حدودوں کو خدا نے بڑھایا مالی برکات دی. لکھا ہے ابراہم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی کثرت سے تھا کیونکہ اس کا پورا بھروسہ خدا پر تھا. اس لیے اس کی حدودوں کو خدا نے بڑھا دیا. یبیس ایک مرد خدا اور مرد دعا شخص تھا. یبیس کا نام اس کی ماں نے یبیس رکھا.
یہاں پر لکھا ہے عبرانی میں یا بیٹس YAPETZ، انگریزی میں ترجمہ ہے He makes sorrowful، اور اردو میں ہے وہ غمگین کرتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے وہ غمگین کرتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے غم کی حالت میں اس کو جنما تھا، اور ماں نے وہ نام اوہے رکھ دیتا۔ اور بھی بڑے پٹھانا دے نام پٹھانا دے وچ اور جتھے بچہ پیدا تھا اتھوں دا نام رکھ دے، سمندر خان، غیرت خان۔ اور تے میرے سامنے ایک فیکٹری دے وچ سی، اور دوسرے دا میں نام نہیں لینا، وہ بیل آیا انہاں نال اوتھے دوویں بھرا سکے جڑوا، ایدی ماں نے دکھ چ پیدا کیتا تے اودا نام رکھ دتا جے غم دیتا ہے یبی۔ لیکن اس نے اپنے تمام غموں کو بدل دیا۔ کیا آج آپ بھی اپنے غموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ غموں کو خوشی میں بدلنا چاہتے ہیں؟ مومن ہونا چاہتے ہیں؟ عزت دار ہونا چاہتے ہیں؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کریا کرو جدے چ پاک رو کام کردا وہ پورا لازمی دینا۔ میں تانوں پہلے بھی کیا سی، بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب ان پر دکھ آ جاتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ بڑے لوگ آج کل بیمار ہوئے ہو بھی رہے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، خدا کا شکر۔ دکھ جب آتا ہے تو ہم نہ انسان ہوتے ہوئے فٹافٹ خدا مارے جنا ہے خلاف ہو جی والا خدا اللہ میں تو تیرا بندہ، میں تو تیری بندی۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی میں کیا کام ہو رہا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے۔ ہم اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہیں، میں ٹھیک نہیں، میں بیمار، میرے ٹھڈ چ پیڑ، میرے بخار ہے، میرے ڈینگی ہو گیا، میرے پلیٹلیٹس کٹ ہو گئے، وائٹ سیل کٹ ہو گئے، ریڈ سیل کٹ ہو گئے، ہائے میرے کو اٹھا نہیں جاتا۔ یسوع مسیح نے بھی دکھ اٹھا کر، ہاللیلویا، اسی کیوں نہیں، جب ہم اس کی کلیسیا ہیں تو ہم کیوں نہ دکھ بھی اٹھائیں۔ ایوب اپنی بیوی کو کہتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کیا کہتا ہے؟ تو شکر گزاری کے لیے اس کے لیے تالیاں بجائیے۔ لکھ لیجئے، تمام شاگردوں کو، کلیسیا کو، ابتدائی کلیسیا کو، موجودہ کلیسیا کو دکھوں کے بعد سرفرازی ملی۔ وہ معزز ٹھہرے، عزت دار ٹھہرے، جلالی ٹھہرے، بابرکت ٹھہرے۔ آج ان کا نام کلام مقدس میں اور کتاب حیات میں ہے۔ ہاللیلویا۔ دکھ اٹھانے کے بعد مقدس یوسف کی زندگی میں دیکھیے، اس نے اپنے بھائیوں کی وجہ سے دکھ اٹھایا، بیچ دیا گیا، تاکہ پھر خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا۔ وہ بھی خدا کو جانتا تھا کہ خدا مجھے بچائے گا، مکمل تحفظ دے گا، سیکیورٹی دے گا۔ خدا نے اسے معزز ٹھہرا دیا، جتنے بیچا گیا اتنے ہی سر بلند ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے اس لیے اسے بچایا تاکہ بقیہ بچ جائے۔ ہاللیلویا۔ موسیٰ کی زندگی میں دیکھیے، موسیٰ کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا، ایوب کی زندگی میں ایسا ہی ہوا۔ سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد، دکھ اور غم آنے کے بعد، پریشانیاں آ جانے کے بعد، خدا نے اسے ملٹی پلائی کر دیا، انہیں تو مدہ دیتا۔ ہاللیلویا۔ اور بھی موضوع سی اور بے وقت نہیں سنا آیا، وہ دوستان نے بڑھیا تبادلہ ہے، بڑی بحث کی تھی۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، آج کسی بھرا سے تنگی آ جائے نا تو پھر اسی کہتے ہیں لگتا ہے نے کوئی گناہ کیتا ہے، انہوں اپنے گناہوں کی سزا دے۔ بعض دکھ اتفاقیہ نہیں آتے، یہ بھی لکھ لیں، بلکہ ان کے آنے میں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے روح القدس یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ شیطان سے آزمایا جائے۔ دکھ ہمیں صبر، تحمل، برداشت اور بردباری برکات کا باعث بننے کے لیے آتے ہیں۔ آمین۔ یہ سب باتیں، پریشانیاں ہمارے استحکام کے لیے ہوتی ہیں۔
हमारी तरक्की के लिए होती है। लूका दूसरे बाब की 52 आयत लिख लीजिए। यीशु हिकमत और कदोकामत में खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता है। हालेलुया। खुदा छोटे का तो बड़े कर देता है, मकबूल करता है, यानी कि मशहूर कर देता है, मौजूद बना देता है। ये यीशु मसीह का ही काम है, क्योंकि वो यहोवा एलोहीम है। खुदावंद की तरफ से मिलने वाली इज्जत हकीकी इज्जत होती है। यूहन्ना 5वें बाब की 40वीं आयत से 44वीं आयत तक पढ़ लीजिएगा। लोग इंसानों के सामने इज्जत पाना चाहते हैं, इस बात पर गौर नहीं करते हम इंसान से इज्जत पा रहे हैं, लेकिन हम खुदा के सामने इज्जतदार नहीं, हम इस बात पर गौर नहीं करते। हमें खुदा के सामने इज्जतदार बनना है। आमीन। अमाल 17 बाब की 11 से 12 आयत में लिखा है, यूनानी नेक जात थे, क्योंकि बड़े शौक से कलाम को कबूल किया करते थे, और खुदा ने इनको भी इज्जत बख्श रखी थी, मर्दों और औरतों को। बहुत इज्जतदार लोग ये थे, क्योंकि ये खुदा पर ही ईमान रखते थे। आज जो लोग खुदा पर ईमान नहीं रखते, वो इज्जत नहीं पाते, वो मौजूद नहीं बनते। यबीस ने जो कुछ मांगा उसको मिल गया। उसने 4 बुनियादी बातों के लिए दुआ की। आप भी 4 बुनियादी बातों के लिए दुआ कीजिए। पहला है, ख्वाहिश वो करता है, तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मुझे खुशहाली बख्श के लोगों के सामने मेरी खुशहाली नजर आए, रूहानी तौर पर मैं जलाली नजर आऊं, तुझ में असर और रसूख पाऊं, बार नहीं। इसका तर्जुमा ये है। दूसरी बात वो करता है, मेरी हदूदों को बढ़ा, और खुदा ने उसकी तमाम हदूदों को बढ़ा दिया। बहुत से लोगों की आज हदूदें बंद हैं। अगर खुदा की तरफ से हदूदें खुल जाए तो आपको किसी जगह का वीजा लेने की जरूरत नहीं, और खुदा का ग्रीन कार्ड ही दे दो, रंगीन कार्ड ही दे दो कि जिथे मर्जी लगे जाओ। वो कहता है, खुदा मुझे अपनी कुर्बत में बढ़ा, कि मैं तेरी कुर्बत में बढ़ जाऊं, कम ना हो, नस्ली एतबार से, माली एतबार से मुझे बरकत दे। दूसरा तवारीख 7वें बाब की 14वीं आयत को लिख लीजिए। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह की तरफ बढ़ता जा रहा हूं ताकि इनाम पाऊं। फिलिपियों 3:14। क्या आज आप खुदा से इनाम पाना चाहते हैं? हालेलुया। यही ख्वाहिश आस्तर अरक्स वीरस बादशाह ने की, यसाया ने की। 54 बाब उसकी दूसरी आयत, मेरी हदूद बढ़ा। यसाया ने भी ऐसा ही किया कि अपने खेमा गाह को वसी कर दे, अपने मस्कनों के पर्दे फैला दे, अपनी डोरियां लंबी और मेखे मजबूत कर दे। यबीस तीसरी दुआ करता है, तेरा हाथ मुझ पर हो। ये उसकी तीसरी ख्वाहिश है दुआ में। आप भी ऐसा ही करें ताकि आप मौजिज ठहरे, खुदा सदा उसके साथ रहे। दाऊद ने भी ऐसा ही किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरा शमूएल 5वें बाब की 10वीं आयत, ज़बूर 23, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यबीस ने अपने माजी को नहीं देखा, अपने मुस्तकबिल को खुदा के आगे रख दिया कि मेरी हर तरह की हदूदों को बढ़ा दे, मुझे खास बरकत दे, मुझे खास तहफ्फुज़ दे। आज आप अपनी हदूदें बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 बुनियादी बातें अपनी जिंदगी में भी रखें। यहोवा एलोहीम के आगे झुके, दुआ करें यबीस की तरह, और दूसरे खुदा के बंदों की तरह, ताकि खुदा आपकी हदूदों को बढ़ा दे, आपको मौजिज ठहराए, आपको महफूज रखे। आप अपने माजी को भूल जाएं, मुस्तकबिल को आगे रखें, और यहोवा एलोहीम इस्राएल के खुदा के आगे झुकिए, और यबीस की 4 दुआ की बुनियादों पर अमल करते रहे, ताकि खुदा आपकी हदूदों को बढ़ाए, आप इज्जतदार ठहरे, आप मौजिज ठहरे। खुदा आपको